آج کی تازہ ترین خبریں نوٹیفیکیشن میرے ساتھ رہیے گا۔ پہلے سب سے بڑی خبر 30% ڈسپیرٹی الاؤنس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آج ایک بڑی ملاقات ہوئی، جو سب کمیٹی بنی تھی اس کے جو چیئرمین تھے طارق فضل صاحب، تو ان کے ساتھ ایک بڑی، طارق فضل چودھری صاحب وفاقی وزیر بھی بن چکے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک بڑی ملاقات ہوئی۔ گیگا کے جو چیئرمین تھے چیف کوآرڈینیٹر رحمان علی باجوہ، اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے، جس میں یوٹیلیٹی کارپوریشن کے لوگ، فیڈرل سیکریٹریٹ، امپلائیز کور کمیٹی اور اس کے علاوہ دیگر جو رہنما تھے وہ شامل تھے۔ اب انہوں نے اس بارے میں جو مذاکراتی عمل اور معاہدے کی پیش رفت کے حوالے سے ان کو آگاہ کیا، اور اس سے قبل گزشتہ ہفتے بھی چیف کوآرڈینیٹر رحمان علی باجوہ نے رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی ملاقات کی تھی اور انہیں ملازمین میں پائی جانی بے چینی کے بارے میں بتایا تھا، اور جس پر انہوں نے کہا تھا کہ ملازمین تسلی رکھیں، اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں اور معاہدے کے مطابق حتمی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے تک وزارت خزانہ کی حتمی منظوری کے بعد ملازمین کو شیئر کر دیا جائے گا، تو اس عمل کے حوالے سے مستقبل میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ جو ملازمین عملی طور پر احتجاجی دھرنے میں شریک ہوئے ان کی جو محنت ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے۔ تو اس حوالے سے طارق محمود چودھری سے بھی ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے اپنے جتنے مطالبات تھے وہ سارے سامنے رکھے۔ اصل میں دو چیزیں آپ کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک تو خبر یہ سنی جا رہی ہے کہ جو اصل میں یہ ایک تحریک جو چلی تھی، اصل میں یہ تحریک تھی پینشن بچاؤ تحریک، یعنی پینشن کے بارے میں جو اتنی بڑی مطلب جو نوٹیفیکیشن نکالے گئے تھے IMF کے مطابق، وہ ان کو بچانا تھا۔ اصل تحریک یہ تھی کہ جتنے پرانے ملازمین ہیں ان کے لیے یہ سب سے بڑی جو اس میں تحریک تھی وہ یہی تھی کہ 3 اس میں بڑے مطالبے تھے: پینشن بچ جائے، اور نمبر 2 انکیشمنٹ بچ جائے، نمبر 3 اس میں 70 ایئر رول کے تحت جو ملازمین بھرتی ہوتے ہیں وہ بچ جائے۔ یہ 3 بڑے اس میں مطالبے تھے۔ اب ہوا یوں کہ جب یہ مطالبے حکومت کے پاس گئے تو IMF کا انتہائی دباؤ تھا، تو انہوں نے ملازمین کو ایک ایسا لولی پاپ دیا، 30% ڈسپیرٹی الاؤنس انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ابھی دیتے ہیں، اور جو ٹیکس ریبیل تھی وہ بھی انہوں نے کہا جی ہم اس پہ بھی چھوٹ دیتے ہیں۔ اب یہ 2 جو چیزیں تھی وہ انہوں نے فوری طور پر مانی، اور ہم لوگ جو تھے انہوں نے اعلان بھی کیا، اور باقی جو چیزیں تھی، اصل جو مدعا تھا جو پینشن بچاؤ تحریک تھی وہ کہیں غائب ہو گئی، اور اس پر جو کوئی کمیٹی نہ بن سکی۔ بس یہی تھا کہ اس کے بارے میں بات کریں گے وزیر اعلیٰ سے، اور اس کے بعد کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں پنجاب کے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں بات کروں گا، اگر انہوں نے وعدہ کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ پورا کرواؤں گا۔ لیکن ان تمام چیزوں میں جو ملازمین تھے، حکومت نے ان کو ایک ایسا لولی پاپ دیا کہ وہ اپنی جو تحریک اصل تھی پینشن بچاؤ تحریک، انکیشمنٹ یا 70 ایئر رول یا نجکاری، جو اصل معاملات تھے ان سے ملازمین کی جو نظر تھی ان کو وہ وہاں سے ان کو ہٹا دیا گیا، اور ان کو 30% ڈسپیرٹی الاؤنس پر لگا دیا گیا، جو کہ اب تک وہ بھی جاری نہ ہو سکا۔ اس کا بھی نوٹیفیکیشن آج ملاقات ہوئی ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم انشاءاللہ جلد 1 ہفتے کے اندر اس کا ڈرافٹ تیار ہو جائے گا، اور وہ جو ہے نا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی بڑی بریکنگ نیوز آپ کو دیتا چلوں، جو بیوروکریٹس، جو وزارت خزانہ کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اندر سے یہ خبر نکلی ہے کہ اب جو پینشنرز ہیں ان کا ساتھ کیا کیا جائے، جو پرانے پینشنرز ہیں۔ اب ایک پینشن جب وہ 60 سال تک کے بعد وہ پینشن لینا شروع ہوتا ہے، 70 سال تک یا 75 سال تک، اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو 18 کا زیادہ سے زیادہ ان کو، جس طرح انہوں نے 10 سال کی شرط رکھی پینشن اصلاحات میں کہ 10 سال کے بعد جو ہے وہ پینشن اس کے جو ورثہ ہوں گے، جو اس کی بیوہ ہوگی، اس کے بعد اس کو ختم کر دی جائے گی، اس طرح پینشنرز کے لیے بھی انہوں نے یہ اب قدغن لگا رہے ہیں کہ 80 سال کے بعد اس کو پینشن نہیں ملے گی۔ تو یہ ایک خبر سننے میں آ رہی ہے، کوئی اس کا مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فائنل ہے، لیکن یہ ایک باوسوس ذرائع سے خبر ضرور ملی ہے کہ 18 ایئر تک آپ کو پینشن ملے گی، اس کے بعد اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اور اس طریقے سے جو ہے وہ معاملات سارے IMF کے مطابق طے کیے جا رہے ہیں۔
اس سے آگے چلیں تھوڑا سا تو اور خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. ایک اور خبر آپ کے ساتھ اسی حوالے سے شیئر کرتا ہوں کہ اخراجات بچانے کے لیے قومی اسمبلی کا آج کے اخبارات میں یہ بڑی سرخی تھی. 220 ملازمین برطرف کر دی. ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 300% اضافے کے بعد 1 ارب روپے کی بچت کا فیصلہ, اور پہلے مرحلے میں اسکیل 1 سے 19 تک کے غیر ضروری عہدوں کو ختم کیا جائے گا. اس سے آگے چلیں تو 2-3 اخبارات میں یہی خبر لگی تھی. ایک اور ڈسکو کے حوالے سے خبر آپ کو دیتا چلوں, یہ جو واپڈا کے حوالے سے خبر ہے. حکومت کی طرف سے ڈسکوز میں دوران سروس فوت ہونے والے ملازمین اور 20% کوٹا میں بھرتی نہ کرنے کا آرڈر. ہائیڈرو یونین سی بی اے کی کوشش سے این آر سی پشاور نے معطل کیا. اب یہ دوران سروس فوت ہونے والے ملازمین کے بچوں کو بھرتی میں رکاوٹ ختم ہوئی, اور ملازمین کو حقیقی جو ہے وہ اس بارے میں یہ نوٹیفیکیشن بھی ایک آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, جس میں انہوں نے کہا کہ جو ملازمین وفات پا جائے ان کے بچوں کو یہ حق دیا جائے گا. تو یہ آج کی تازہ ترین خبریں اور نوٹیفیکیشن تھے. ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن منصوبے کی انرولمنٹ مہم کا آغاز ہو گیا ہے. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے پہلی انرولمنٹ اپنے بیٹے رانا یوسف حیات کے نام سے کی ہے. ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن منصوبے کی انرولمنٹ تقریب قائد اکیڈمی وحدت روڈ پر منعقد ہوئی. صوبائی وزیر تعلیم سکندر حیات کا کہنا تھا انرولمنٹ مہم 3 اپریل تک جاری رہے گی. ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن منصوبہ ماڈل کلاس رومز, میڈیا روم, سوئمنگ پول, آرٹ اینڈ کرافٹ روم سمیت دیگر سہولیات پر مشتمل ہوگا. انٹرنیشنل لیول کا یہ پہلا سرکاری اسکول تکمیل کے مراحل میں داخل ہو چکا ہے. ضلع اور تحصیل لیول پر ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے ایکسیلنس مراکز بنائے گئے ہیں. آج کی کچھ اہم اپڈیٹس ہیں اور کچھ اہم نوٹیفیکیشنز ہیں سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے. اچھی خبر سامنے آئی ہے جی. یہ خبر آپ دیکھ لیں, آج کے اخبارات میں بھی یہ خبر شائع ہو چکی ہے. اس خبر میں آپ دیکھ لیں جی, کم آمدنی والے طبقات کو بڑا ریلیف دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ناظرین, بات کچھ اس طریقے سے ہے کہ وزیر خزانہ صاحب کی جانب سے بھی بڑا اعلان سامنے آیا تھا, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو مشکل دور تھا, کافی مشکل دور گزارا ملک نے, معیشت پر بڑے چیلنجز تھے, ان چیلنجز کو اب آخرکار ٹیکل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. خبر کی ڈیٹیل دیکھ لیں جی. وفاقی حکومت نے تنخواہ دار اور کم آمدنی والے طبقات کو بڑا ریلیف دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر مملکت نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر 10 مارچ کو پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک تقریر کریں گے. یہ ایک جوائنٹ سیشن ہوگا دونوں ایوانوں کا, جس میں بڑے اعلانات متوقع ہیں. اس خطاب میں حکومت کی طرف سے اعلانات کیے جائیں گے جن کی یقین دہانی موجودہ حکومت کے دوسرے سالانہ بجٹ میں کرائی جائے گی. یاد رہے کہ پاکستان میں تنخواہ دار طبقے نے گزشتہ برس 285 ارب روپے ٹیکس کی مد میں جمع کرائے, اور اب تخمینہ لگایا گیا ہے کہ جون تک تنخواہ دار سے وصولی 7 ارب تک پہنچ جائے گی. حکومت نے پہلے 7 ماہ میں تنخواہ داروں سے 285 ارب روپے ٹیکس وصول کیا, اور یہ رقم گزشتہ سال کی مدت کے مقابلے میں 100 ارب روپے سے زائد ہے. تنخواہ دار طبقے کی مشکلات کے پیش نظر صدر پاکستان کی جانب سے بڑا اعلان متوقع ہے, بڑے ریلیف کا اعلان متوقع ہے. اس کے علاوہ بات کریں گے جی گروپ انشورنس کے حوالے سے جو تازہ ترین صورتحال ہے اس سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں. ملازمین کی جانب سے یہ پوچھا جا رہا تھا جی کہ گروپ انشورنس کا کیا بنا, یا اس کے جو معاملات ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں. تو گروپ انشورنس کا ایک کیس بھی چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور ان کی جانب سے وہاں سے یہ چیز انیشیٹ ہوئی تھی کہ اس میں قانون میں تبدیلی کی جائے, تاکہ ایک جائز حق ہے سرکاری ملازمین پینشنرز کا کہ گروپ انشورنس کی رقم ان کو ریٹائرمنٹ کے وقت ادا کی جائے. اس حوالے سے قانون سازی کی جائے. اس حوالے سے جو بل ہے, ترمیمی بل, وہ قومی اسمبلی میں پیش تو کر دیا گیا تھا, لیکن ابھی تک وہ منظور نہیں ہو سکا. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس قانون کی جو ترمیم ہوگی اس کے بعد ریٹائرڈ ہو چکے ملازمین کو بھی کوئی فائدہ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے چیزیں دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ قانون اس طریقے سے پاس کیا جاتا ہے اور نوٹیفیکیشن یہ سامنے آتا ہے کہ ود امیڈیٹ افیکٹ اس کو لاگو کیا جاتا ہے, تو پھر پرانے ملازمین رہ جائیں گے, ان کو دوبارہ سے کورٹ کا سہارا لینا پڑے گا, عدالت کا سہارا لینا پڑے گا. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے اس میں زیادہ تر ریٹائرڈ ملازمین نے وہ کیس کیا ہوا ہے, تو اس وجہ سے جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کو فائدہ پہنچایا جائے گا اس گروپ انشورنس کی ترمیم کا.
تو ریٹائرڈ ملازمین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب گروپ انشورنس کی ترمیم لاگو کی جائے گی تو اس کا فائدہ آٹومیٹیکلی ریٹائرڈ ملازمین کے پر بھی جائے گا، کیونکہ وہ بھی ریٹائرڈ ملازمین ہیں اور انہوں نے اپنے گروپ انشورنس کی رقم حاصل نہیں کی ہے، تو ان کے بقایا جات بھی ان کو مل جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور اہم اپڈیٹ ہے جی پینشنرز کے حوالے سے۔ اسٹیٹ بینک کی ہدایات کے مطابق پینشنرز نے سال میں دو بار مارچ اور ستمبر کے مہینے میں لائف سرٹیفکیٹ جمع کروانے ہوتے ہیں، تو 15 مارچ تک تمام سرکاری ملازمین، پینشنرز، فیملی پینشنرز لائف سرٹیفکیٹ جمع کروائیں تاکہ ان کی جو پینشنز ہیں ان کا سلسلہ منقطع نہ ہو بلکہ وہ چلتا رہے۔ تو اس حوالے سے ایک اور بھی اچھی خبر ہے کہ اس دفعہ ایسے لوگ جن کی بائیو میٹرک ویریفیکیشن ممکن نہیں ہے، تو ان کے لیے چہرے کی شناخت کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی وضع کیا گیا ہے۔ نادرا کی جانب سے اس کے حوالے سے بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ دوسری جانب جو سوال پوچھا جا رہا ہے پینشنرز کی جانب سے، یہ کہا جا رہا ہے کہ تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے تو کافی خبریں سامنے آ رہی ہیں، لیکن پینشن کے اضافے کے حوالے سے اپڈیٹ نہیں ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ پینشن میں بھی 10 سے 20% اضافے کی تجاویز فائنانس کی جانب سے جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہیں۔ اس کا فائنینشیل امپیکٹ دیکھا جائے گا اور اس کے بعد اندازہ لگایا جائے گا کہ کون سی تجویز پر عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد بات کریں گے جی ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا گورنمنٹ آف پاکستان کیبنٹ سیکریٹریٹ ڈویژن کی جانب سے 28 فروری کو، اور رمضان المبارک میں جو دفاتر ہیں ان کی ٹائمنگ کے حوالے سے یہ نوٹیفیکیشن ہے۔ ایسے دفاتر جو کہ ہفتے میں 5 دن کے لیے کام کرتے ہیں ان کی ٹائمنگ ہوگی 9 سے 3، اور فرائیڈے کو یہ ٹائمنگ ہوگی 9 سے 12:30، اور ایسے دفاتر جو کہ ہفتے میں 6 دن کام کرتے ہیں ان کی ٹائمنگ ہوگی 9 سے 2، اور جمعۃ المبارک والے دن یہ ہوگی 9 سے 12:30۔ یہ جو ٹائمنگ ہے وہ خاص طور پر رمضان المبارک کی وجہ سے اس میں تبدیلی کی گئی ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی اپڈیٹ، میں کہ آپ کو یہ اپڈیٹ پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔